سوال: کون سا لفظ رات کو پڑھ کر سونے سے سارے دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو دن میں 2 مرتبہ ہمارے گھر آتا ہے؟ جواب: حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ سوال: اللہ پاک نے کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو جنت کا دروازہ کھولتی ہے؟ جواب: نماز۔ حدیث میں ہے نماز جنت کی کنجی ہے۔ سوال: ایسا کون سا لفظ ہے جسے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ سنتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوال: رحمت کے فرشتے کس وقت زمین پر اترتے ہیں؟ جواب: صبح کے وقت اور اذان کے دوران۔ سوال: ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ سوال: کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ سوال: کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ سوال: قرآن کے مطابق کس قوم پر سب سے پہلے عذاب نازل ہوا؟ جواب: قوم نوح پر۔ سوال: کون سی نماز وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: ظہر کی نماز۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: اچھی صحت کی علامت ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال: نہاتے وقت پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: وسوسے کی بیماری۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز کی نصیحت کی ہے؟ جواب: اچھے اخلاق کی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ کون سا تھا؟ جواب: سب سے پہلا معجزہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا تھا۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے؟ جواب: نماز چھوڑنے سے۔ سوال: موت کے بعد کتنی دیر تک انسان کی آنکھیں زندہ رہتی ہیں؟ جواب: 4 گھنٹے تک۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آنے والے مہمانوں کو کیا پیش کیا گیا؟ جواب: کھجور پیش کیا گیا تھا۔
سوال: قبر کے سوالات کیا ہوں گے؟ جواب: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے؟ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: محمد بن عبداللہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب آپ نے نبوت کا آغاز کیا؟ جواب: 40 سال۔ سوال: اسلام کا سب سے بڑا ایمان کا رکن کون سا ہے؟ جواب: توحید۔ سوال: اگر نماز وقت گزر جانے کے بعد نہ پڑھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: ایسی نماز قضا کہلاتی ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے اہم اذکار میں سے کون سی عبادت ہے جو نماز میں ذکر کی جاتی ہے؟ جواب: تکبیر، اللہ اکبر۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: عمر بن خطاب۔ سوال: قرآن کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب: سورت البقرہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے دوران کس غار میں پناہ ملی؟ جواب: غار سور میں۔ سوال: قرآن پاک کس پیغمبر پر نازل ہوا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سوال: سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون کون تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: اذان سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا؟ جواب: خلیل اللہ۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل۔ سوال: کیا مرد سینے اور پاؤں کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جواب: مناسب نہیں کاٹنا، لیکن اگر سینے کے بال کاٹے تو گناہ نہیں ملتا، مگر بچنا چاہیے۔ سوال: جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ جواب: جنت الفردوس۔ سوال: قرآن پاک میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 130 بار۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کس شہر سے کس شہر کی طرف ہوئی؟ جواب: مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ جواب: 11 ہجری میں۔ سوال: حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال خلافت کی؟ جواب تقریباً 10 سال۔ سوال، جس عورت کے جسم کی یہ ایک چیز کالی ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت بہت جلد کیا ہوگی؟ جواب، جس عورت کا جسم کالا ہو وہ عورت وفادار ثابت ہوتی ہے۔ سوال، نہانے میں دیر لگانے والی عورت میں کیا برائی ہوتی ہے؟ جواب، نہانے میں بلا وجہ دیر لگانے والی عورت میں سستی اور وقت ضائع کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ عادت گھر کے کام اور عبادت میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ سوال، کتنے دن تک میاں بیوی ہم بستری نہ کرے تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب، اکثر بزرگوں کا مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی 1 سال تک ہم بستری نہیں کرتے اس گھر میں غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ تو یاد رکھیں، شریعت نے میاں بیوی کو اس لحاظ سے بالکل بھی پابند نہیں کیا۔ سوال، عورت بڑھاپے میں ہم بستری کرے تو کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب، اگر کوئی مرد یا عورت بوڑھے ہو جائیں لیکن ان میں ہم بستری کرنے کی خواہش موجود ہو تو ان کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے اور شیطانی حربے کو ناکام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح بد نظری اور زناکاری جیسی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آل پر آن کر دیں تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔